غزہ پر جنگ کو مسترد کرتے ہیں۔ غزہ میں شہریوں پر حملوں کے ذمہ دار اسرائیلی حکام ہیں۔ ریاض میں عرب اسلامی ممالک کے غیر معمولی اجلاس سے ولی عہد محمد بن سلمان کا افتتاحی خطاب، کہا قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ غزہ کا محاصرہ ختم کر کے متاثرین تک فوری امداد پہنچائی جائے۔ سیکرٹری جنرل عرب لیگ کے مطابق اسرائیلی جارحیت سے جنگ پھیلنے کا خدشہ ہے۔ سیکرٹری جنرل OIC کا غزہ جنگ فوری روکنے کا مطالبہ۔ نگران وزیر اعظم کا بھی کانفرنس میں خطاب ہوگا۔ سعودی میڈیا سے گفتگو میں انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ غزہ میں انسانی المیات جنم لے رہا ہے۔ اسرائیلی فوجی بربریت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ فلسطین کے عوام صہیونی فورسز کے ہاتھوں بدترین نسل کشی کا شکار۔ اسرائیل کو اپنے جنگی جرائم کا حساب دینا ہوگا۔ عالمی برادری کی بے حسی پر زیادہ افسوس ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا OIC کے سربراہی اجلاس سے خطاب، کہا سلامتی کونسل غزہ میں اسرائیلی جارحیت رکوانے میں ناکام ہو گئی۔ امریکہ سمیت عالمی برادری کو خطے میں قیام امن کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا کہ اسرائیلی مظالم کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ غزہ میں ناانصافی پر خاموش رہنے والے بھی شریک جرم ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان کی نماز جنازہ آبائی علاقے چارسدہ میں ادا، آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی، نگران وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر، گورنر خیبر پختونخوا، صوبائی وزراء، سرکاری افسران اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سمیت اہم شخصیات کا اعظم خان کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ اعظم خان کو کل رات طبیعت خراب ہونے پر پشاور کے نجی اسپتال لایا گیا، جہاں حرکت قلب بند ہو جانے سے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اعظم خان کے انتقال کے بعد خیبر پختونخوا کی کابینہ تحلیل، تمام اختیارات گورنر کو منتقل ہو گئے۔ نئے وزیر اعلیٰ کا معاملہ سینٹ میں جائے گا۔ سینٹ کی 6 رکنی کمیٹی خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ کا فیصلہ کرے گی۔ سینٹ کی کمیٹی فیصلہ نہ کر پائی تو معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیجا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے پیر کو اجلاس طلب کر لیا۔ نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کہتے ہیں صوبے میں کوئی آئینی بحران نہیں۔ پشاور یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد لندن سے بار ایٹ لا کرنے والے اعظم خان ریٹائرڈ بیوروکریٹ تھے۔ ان کا تعلق چارسدہ کے علاقے پڑانگ سے تھا۔ ماضی میں بھی اہم عہدوں پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ اعظم خان 21 جنوری 2023 سے بطور نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ صدر عارف علوی کہتے ہیں اعظم خان کے ساتھ ملاقاتوں میں انہیں ایک شریف النفس انسان پایا۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی محمد اعظم خان کے انتقال پر اظہار افسوس اور تعزیت کی۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اعظم خان کی وفات پر اظہار افسوس کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ کریم مرحوم کی کامل مغفرت فرمائے۔ ایک فتنے کو پروجیکٹ کے طور پر لانچ کیا گیا جس کی ناکامی پاکستان کو بہت مہنگی پڑی۔ رہنما نون لیگ رانا ثناء اللہ کی نیوز کانفرنس، کہتے ہیں انتخابات کی تیاری شروع کر دی۔ سندھ میں GDA اور MKM سے مذاکرات جاری ہیں۔ سابق وزیر اسد عمر کا سیاست چھوڑنے کا فیصلہ، PTI کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ کہتے ہیں ریاستی اداروں کے ساتھ تصادم کی پالیسی سے متفق نہیں۔ ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے عوامی زندگی میں میرا ساتھ دیا۔ نومئی واقعات کے حوالے سے شیخ رشید کے خلاف درج تھانہ کوہسار کا مقدمہ، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں درخواست ضمانت پر سماعت۔ شیخ رشید بولے 5,000 روپے مچل کے جمع کرا دیے ہیں، پھر بھی حراست میں لے لیا گیا۔ عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 25 نومبر تک ملتوی کر دی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا شکر ہے جج صاحب نے سستی ضمانت دی، سنا ہے مجھ پر 66 کیسز ہیں، میرے پاس تو اتنے ضمانتی نہیں، میری بڑے لوگوں سے کبھی نہیں بگڑی۔ کل جج صاحب نے کہا شاید چلہ مہنگا پڑ گیا۔ مسلم لیگ نون کا وفد MKM اور دیگر جماعتوں سے ملاقات کے لیے کراچی روانہ۔ وفد میں خواجہ سعد رفیق، احسن اقبال اور ایاز صادق شامل ہیں۔
لیگی وفد کراچی میں 2 روز قیام کرے گا۔ لیگی رہنما سیاسی جماعتوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر گفتگو کریں گے۔ انگلینڈ کا پاکستان کو جیت کے لیے 338 رنز کا ہدف۔ بین سٹوکس کے 84، جو روٹ کے 60 اور جونی بیئرسٹو کے 59 رنز۔ اہم میچ میں بالرز کمال نہ دکھا سکے۔ حارث رؤوف ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ سکور دینے والے بالر بن گئے۔ شاہین آفریدی نے 72 اور محمد وسیم نے 74 رنز دے کر 2 وکٹیں حاصل کی۔ کرکٹ ورلڈ کپ کی سب سے جاندار کوریج صرف سنو نیوز پر۔ خصوصی ٹرانسمیشن میں دیکھیے لیجنڈ کرکٹر رمیز راجہ اور عاقب جاوید کے ماہرانہ تبصرے۔ رمیز راجہ کہتے ہیں جذبے کی بدولت آدھی ٹیم بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ عاقب جاوید کا کہنا ہے کہ ہم نے فخر زمان پر مکمل انحصار کر رکھا ہے، باقی ٹیم کیا کر رہی ہے۔ موسم بدل گیا، بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری نے مطلع صاف اور اجلا کر دیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسم خوشگوار۔ لاہور آلودہ شہروں کی فہرست میں 10ویں نمبر پر آ گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 112 ریکارڈ۔ سوات اور دیر بالائی علاقوں میں 2 دن سے جاری بارش اور برف باری کے بعد موسم صاف۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیش گوئی۔ چند علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ بارش کے باعث اسموک کم ہوتے ہی پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ۔ صوبے میں لاک ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان۔ آج سے مارکیٹیں کھلی رہیں گی۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ٹویٹ کے ذریعے آگاہ کیا۔ ریسٹورنٹ شام 6 بجے کے بعد بھی کام کر سکیں گے۔ اس سے پہلے پنجاب حکومت نے اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر کے بازار بند رکھنے کا حکم دیا تھا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ نے رواں ہفتے ریکارڈ اننگز کھیلی۔ 100 انڈیکس 2268 پوائنٹس کے غیر معمولی اضافے کے بعد 55,391 کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ سرمایہ کاروں نے 277 ارب روپے کا منافع کمایا۔ کرنسی مارکیٹ میں روپیہ دباؤ کا شکار رہا۔ انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 72 پیسے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں 3 روپے مہنگا ہو کر 288 روپے پر پہنچ گیا۔ گولڈ مارکیٹ میں سونا 3,500 روپے سستا ہو کر 2,11,000 روپے میں فروخت ہوا۔ اونچے نیچے ریتلے دشوار گزار رستوں پر ڈرائیونگ کی مہارت۔ تھل جیپ ریلی کے اسٹاک اے کیٹیگری کے نتائج۔ محمد مروت مقررہ فاصلہ 2 گھنٹے 28 منٹ میں طے کر کے پہلے نمبر پر۔ زہیب حسن 2 گھنٹے 29 منٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ عقیل احمد کا 2 گھنٹے 36 منٹ کے ساتھ تیسرا نمبر۔ اسٹاک بی کیٹیگری میں اور خوبصورت آواز دل فریب انداز اے نیئر کو مداحوں سے بچھڑے 7 برس بیت گئے۔ کریئر میں 4000 سے زائد گیت گائے۔ 80 کی دہائی میں ان کی آواز فلموں کی کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی تھی۔ 5 مرتبہ نگار ایوارڈ حاصل کیا۔ ان کے گائے گیت آج بھی کانوں میں رس گھول رہے ہیں۔